بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائیں۔ میں آپ کے سامنے اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے بہت زیادہ تمام دوستوں کے، صحافیوں کے ٹیلی فون آ رہے، کچھ ٹی وی پروگرامز کے بھی بہت سے بیپرز کے لیے فون آ رہے تھے، اور بہت سے دوست جنہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی، وہ بار بار ٹیلی فون کر رہے تھے۔ اور یہ جو 2 عدالتی فیصلے آئے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے متعلق، اس کے مطابق وہ سوالات پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں انفرادی طور پہ تو حاضر ہوں، جب بھی آپ کہیں گے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے اتنے زیادہ سوالات تھے کہ کم از کم بار بار آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنا پرسپیکٹو آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ فیصلہ پھر آپ کر لیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ پی ایم ایل این نے تو کیا نہیں ہے۔ پی ایم ایل این نہ تو عدالت ہے، نہ پی ایم ایل این کیئر ٹیکر حکومت ہے، نہ پی ایم ایل این الیکشن کمیشن ہے۔ یہ فیصلہ جن نے کیا ہے، یہ تمام تفصیلی سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، ہم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوالات تو آپ کو انہی سے پوچھنے چاہیے جن نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ہی عدالت کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسرا، میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے، ان میں سے ایک فیصلہ جج محمد بشیر صاحب نے کیا ہے۔ تو ابھی میرے دوست کچھ جن سے میری بے تکلفی ہے مجھے کہہ رہے تھے پٹرول کے حوالے سے ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں آپ کے پرانے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ذرا عمران خان صاحب کے وہ کلپ نکالیں جس میں آدھا آدھا گھنٹہ انہوں نے تعریف کی ہے جج محمد بشیر کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو، دونوں کو 8-8 10-10 سال قید کی سزا دی تھی، اور ان کو مرد مومن کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے۔ تو بھائی، آج جج محمد بشیر کی عظمت کو کیا ہوا؟ یہ آج جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ذرا ان کو ان کلپس کے حوالے سے دیکھیں جس میں آپ تھکتے نہیں تھے جج محمد بشیر کا نام لیے ہوئے۔ تو آج بھی تو فیصلہ جج محمد بشیر کا ہے۔ تو وہ والا جج محمد بشیر غلط تھا اور یہ والا جج محمد بشیر صحیح ہے، یا یہ والا جج محمد بشیر غلط ہے اور وہ والا غلط جج محمد بشیر صحیح تھا؟ ایک بات اس حوالے سے میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ کو تصویر نظر آئی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہماری طرف سے، میری طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسی کو لڈو بانٹتے، کسی کو شیرینیاں کھاتے کوئی تصویر نظر آئی؟ اب وہ ذرا آپ خود جا کے چیک کر لیں، اور آپ ماشاءاللہ عوام بھی جو ہے، اور ہمارے بالخصوص ینگ بچے، کہ وہ جو دوسروں کے دکھ کے اوپر، دوسروں کی تنگی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دونوں جگہ کا کلچر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے سامنے وہ ہپوکریسی بھی آ جائے گی، وہ دوغلا پن بھی آ جائے گا جو آپ کو جج محمد بشیر اب اور جج محمد بشیر تب، اس کے اوپر جو تبصرے تھے، ان کی تکرار میں آپ کو حقیقت جو ہے پتہ چل جائے گی۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے، لیکن بھائی اس عدالت کے فیصلے کے اوپر تو اپیلیں موجود ہیں۔ ابھی اس کے بعد تو ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس کے بعد ریویو ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپیل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ریویو ہے، 3-3 4-4 آپ کے پاس اپیلیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ جھول ہے عدالتی کاروائی میں، اگر فیصلے میں کوئی جھول ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہ خودی عدالت بھی، خودی وکیل بھی، خودی سپروائزر بھی۔ کیا حیرت کی بات ہے
کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا اور سزا دے دی گئی جس کی اپیل کہاں کریں؟ اگر سپریم کورٹ خود آپ کو سزا دے رہا ہے تو بھائی اپیل کہاں کریں؟ یہاں تو آپ کو تمام اپیل کے حق دیے گئے، اور میں تو قانونی ماہر ہوں نہیں کہ قانونی طور پہ اس پہ تبصرہ کر سکوں، لیکن یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج سپروائزر نہیں لگایا گیا اس کیس کے اوپر، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا نہیں۔ میاں نواز شریف کا مقدمہ کہاں چل رہا ہے؟ لوور عدالت میں، نیب کی عدالت میں۔ اس کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج، کہ کہیں کوئی فیصلہ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں کوئی انصاف کی توقع نہ کسی جگہ پہ پیدا ہو جائے۔ تو بھائی یہ فیصلہ، وہ فیصلہ، یہ والا جج محمد بشیر، وہ والا جج محمد بشیر، آپ کس بات کی تکرار میں پڑ رہے ہیں؟ اور پھر فیصلہ کس بات کا ہے بھائی؟ فیصلہ اس بات کا ہے، دو فیصلے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جو تحفے لیے وہ ڈکلیئر نہیں کیے، یعنی جو تحفہ آپ کو ملتا ہے، میں جب وزارت میں تھا تو ہم جاتے تھے باہر ٹورز پہ، تو ہمیں بھی، خیر ہماری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی، مگر حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ تحفہ دے دیتا تھا۔ سب توشہ خانہ میں پڑے، سب جمع ہوئے ہوئے، ایک ایک چیز، کسی رومال، کوئی پلیٹ، جو چیز دی گئی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ مجھے میری ذاتی حیثیت میں تو کسی نے بھائی تحفے دینے ہوتے تو اس سے پہلے میں جب جاتا تھا تو مجھے تحفے دے دیتے نا، کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں، ہمیں بڑی محبت ہے آپ سے، یہ تحفہ تو لیتے جائیں۔ تحفے تو اس وقت ملے جب میں وزارت میں آیا، اور کیونکہ وہ آپ کو جو سونپی گئی ہے ذمہ داری، اس کی وجہ سے آپ کو تحفے ملتے ہیں، تو میں نے اسی طرح سرکاری امانت سمجھ کے اس کو سرکار کے توشہ خانے میں جمع کروا دیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے؟ چلیں آپ کو کچھ حق دیا گیا خریدنے کا، آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حق ہے، لیکن آپ نے تو جمع ہی نہیں کروائے تحفے۔ اور جو جمع کروائے، اب میں وہ بڑی گھڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو کیا بات، آپ کا قیمتی وقت ہے ضائع نہیں کروں گا۔ جو جمع کروایا، جس کی مالیت 3 ارب اور 15 کروڑ روپے تھی، 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کی مالیت کے جو ہیرے جواہرات والے وہ جو گھڑی اور دیگر چیزیں جمع کروائی گئیں، ان کو اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے، ایک طریقہ کار ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ باہر سے جا کے اسیسمنٹ کرواتی ہے، اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے 2 کروڑ روپے کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ میں خرید لیا۔ اس سے زیادہ بہتر کاروبار کیا ہوگا؟ یعنی وزیر اعظم کو، ہم تو اکثر ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے وزیر کی، اور کوئی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وزیر اعظم کی، تو وہ بھی کرتا ہوگا گزارا جیسے تیسے کر کے، لیکن 5 ہو گئی، اب وزیر اعظم کی 5 لاکھ ہو گئی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کاروائی ہے، 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی چیز، 3 ارب 15 کروڑ روپے کی چیز آپ کسی سے تحفے میں لیں، 3 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا۔ 3 ارب 15 کروڑ روپے کی آپ زیورات لے کر ان کو ڈکلیئر کریں یہ 2 کروڑ کے ہیں، پھر 90 لاکھ میں خرید لیں، پھر 3 ارب یا 4 ارب میں بیچ دیں۔ ارے بھائی اس سے زیادہ بڑا بھلا کاروبار کیا ہوگا؟ اور آدھے ڈکلیئر کریں، آدھے ڈکلیئر بھی نہ کریں اور جتنے مرضی میں بیچ دیں۔ یہ ہے وہ معاملہ جس کے اندر نان ڈکلیریشن ہے، جس کے اندر مس ریپریزنٹیشن ہے، جس کے اندر انڈر انوائسنگ ہے، جس کے اندر کسی حد تک سمگلنگ اور منی لانڈرنگ ہے، کہ یہاں سے پرائیویٹ جہاز میں بیٹھے، وہاں اترے، وہاں جا کے پیسے اکٹھے کیے، یہاں لے آئے، یہاں کہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جناب چوری نہیں کی تھی تو تلاشی دے دے ہونا، تو پھر دے نہیں تھی نا۔ یہ جو 9 وکیل بدلے، میاں نواز شریف نے کسی کیس میں 9 وکیل بدلے، ایک کیس میں غالباً 9 وکیل بدلے، ایک میں 10 وکیل بدلے۔ میاں نواز شریف کے تو وہی 2 وکیل تھے، وہی چلتے رہے، انہی نے مقدمہ لڑا ہے،
روز پیشی ہوتی تھی، روز جاتے تھے، روز آپ کے سامنے آتے تھے، روز جاتے تھے، روز پیش ہوتے تھے، روز شام کو آتے تھے، پھر اگلے دن جاتے تھے. تو یہاں پہ 1.5 1 سال، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 وکیل، 10 وکیل بدلے جا رہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کون سی عدالتی نظام ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کل آ جائیے گا، پھر عدالت کہتی چلیں پرسوں آ جائیے گا، پھر وہ کہتے ہیں چلیں وکیل کو ہی بھیج دیں. یہ وہ جس زمانے میں بنی گالا میں تھے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. یہاں پہ وہ کہتے تھے اچھا چلیں آپ خود نہیں آ سکے، آخری مہلت، چلیں ایک اور، چلیں شام تک آ جائیں. ارے نہیں آئے، چلیں وکیل ہی بھیج دیں. بھائی صاحب نے وکیل بھی نہیں بھیجے، پھر 9 وکیل بدل دیے. اب اس کا آپ موازنہ کریں. یہ ایک میں آپ کو کیس ایک صرف تحفے کے متعلق بتا رہا ہوں. 3 ارب 15 کروڑ کا تحفہ، 2 کروڑ کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ کا خریدا، 3-4 ارب کا جتنے کا بھی بیچ ڈالا. پرائیویٹ جہازوں میں جواہرات باہر گئے بغیر ڈکلیریشن کے، انہی جہازوں میں پیسے آئے. وہ کیش کہاں آیا، وہ کیش کہاں جمع ہوا، اس کی کیا ٹریل ہے، یہ تمام معاملات آپ کے سارے. اب اس کا موازنہ کیجئے کہ سزا دی جا رہی ہے اس بات پہ کہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھے. ہر باپ کو مان ہوتا ہے اپنے بیٹے کا. آپ کے بھی اگر بچے اللہ کامیاب کریں، اور بہت سوں کے بچوں کو اللہ نے بہت ترقی دی ہے، وہ جب کامیاب ہوں اور آپ کو بولیں کہ آپ میری کمپنی میں آ کے بیٹھ جائیں، تو آپ ان سے تنخواہ لیں گے بھائی. اور ایک شخص کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا جائے، وزیر اعظم کو، 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو، میاں محمد نواز شریف کو، اس بات پہ کہ آپ کے بیٹے کی کمپنی ہے، آپ اعزازی طور پہ اس کے بورڈ کے چیئرمین بنے. آپ تنخواہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لی. تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی، اس لیے ساری زندگی کے لیے آپ ختم، سیاست ختم، اور آپ مجرم، نہ صادق نہ امین. ذرا اس کیس کا موازنہ کیجئے یہ 3 ارب والے کیس سے، تو آپ پہ تمام حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. یا دوسرے کیس کو لے لیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو، سمگلنگ کو بھی چھوڑ دیجئے، منی لانڈرنگ کو بھی چھوڑ دیجئے، مس ڈکلیریشن کو بھی چھوڑ دیجئے، انڈر انوائسنگ کو بھی چھوڑ دیجئے، سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ نے اس ملک کا، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا وزیر بنتے ہیں تو آپ اوتھ لیتے ہیں، آپ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حلف لیتے ہیں، جیسے آپ قرآن پہ لیتے ہیں ویسے آپ حلف لیتے ہیں کہ اس کام میں میرے سامنے جو بھی سیکرٹس آئیں گے ریاست کے، میں ان کو کسی پہ عیاں نہیں کروں گا. یہ آپ حلف لیتے ہیں اور اس حلف کے ذریعے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا وزیر بنتے ہیں. اور آپ نے وہ جو سیکرٹ، اسٹیٹ سیکرٹ کے ڈاکیومنٹس تھے، آپ نے ایسے کر کے لہرا دیے اور باہر پھینک دیے. تو یہ کیا ہے؟ تو کیا اگر آپ اسٹیٹ سیکرٹس باہر اپنے سیاسی مفاد کے لیے پھینکنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی توڑ مروڑ کے، تو جو ہمارے نیوکلیئر سیکرٹ ہیں جو آپ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو آپ وہ سیکرٹ کیوں نہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے کسی دشمن کے سامنے رکھ دیں گے؟ ذرا بتائیے. یعنی یہ سیکرٹ ہے، وہ سیکرٹ کیا ہے؟ اوتھ تو آپ نے دونوں کا لیا ہوا ہے. یہ جو سزا ہوئی ہے، یہ سیکریسی ایکٹ، یعنی وہ پاسداری جس کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے، اس کو تار تار کرنے پہ سزا ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے سائفر لہرایا ہے، یا آپ نے ملک کے جو ہمارے تعلقات ہیں بیرونی دیگر ممالک کے ساتھ، آپ نے ان سب کو سیبوٹاج کیا. اور یہ کوئی امریکہ اکیلا سائفر وائفر نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہی کام کیا ہمارے ایک اور GCC کے ملک کے ساتھ. ایک ملک میں گئے، انہوں نے کہا اس نے مجھے روک لیا تھا. دوسرے ملک میں گئے، انہوں نے کہا کہ وہ یار مجھے نہیں رکنا چاہیے تھا، آ جانا چاہیے تھا. یعنی آپ نے ہمارے تعلقات ترکی سے خراب کیے، آپ نے ہمارے تعلقات ملیشیا سے خراب کیا، آپ نے ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے خراب. یعنی ہمارے تمام دوست ممالک جو دکھ درد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سب کی دھجیاں اڑا دی. کبھی آپ نے کہا کہ امریکہ کا صدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم پہ بات کی، آپ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہی کوئی نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر ہم وہ کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیں جو منٹس ہوتے ہیں میٹنگ کے. تو آپ نے کہا نہیں چھوڑو اس بات کو. پھر آپ نے کہا کہ وہ آپ کو فرانس کا صدر مجھے فون کرنا چاہ رہا تھا، میں ذرا مصروف تھا، میں نے اس کا فون ہی نہیں لیا. ارے فرانس کی ایمبیسی سیخ پا ہو گئی کہ ہم نے تو آپ کو مبارکباد کے لیے فون ایمبیسی سے کیا تھا کہ وقت طے کر لیں. آپ نے اس کا بھی ٹھٹھا لگا دیا باہر نکل کے.
نہ آپ کو امریکہ کی پرواہ، نہ آپ کو فرانس کی پرواہ. چلیں ویسٹرن ممالک ہیں، ہمارے ہاں ایک خاص رویہ ہے، مگر ہمارے دوست ملک جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بھی اڑا دیا. تو یہ جو سزا دی گئی وہ اس بات پہ دی گئی کہ آپ نے حلف لیا ہے اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ آپ کے پاس محفوظ نہیں تو وہ نیوکلیئر کا اسٹیٹ سیکرٹ کیسے آپ کے پاس محفوظ ہے بھائی. اب اس سزا کا موازنہ دوسری سزا سے کر لیجئے جو مریم نواز صاحبہ کو دی گئی تھی، کہ ایک ڈیڈ تھی، ایک کاغذ تھا جو بہن اور بھائی نے لکھا، اس کے اندر ایک فونٹ استعمال ہوا جو موجود تھا، یعنی جس کو یہ عدالت میں لے کر آئے ایکسپرٹ کو، اس نے بھی کہا کہ فونٹ موجود تھا، فونٹ بیٹا ٹیسٹنگ میں تھا، لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے، لیکن مائکروسافٹ کا جو پیکج ہے اس کا بھی وہ حصہ نہیں بنا تھا. تو آپ نے کہا کہ بھائی موجود تھا لیکن مائکروسافٹ میں تو نہیں تھا. اور اگر ڈاؤن لوڈ کر کے وکیل نے استعمال کیا، مریم صاحبہ نے نہیں کیا، وکیل نے استعمال کیا، 8-9 سال سزا. یہاں اسٹیٹ سیکرٹ، وہاں فونٹ وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا، 8 سال سزا. یہاں بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ سزا، اور یہاں پہ 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کو 90 لاکھ میں خرید کے پھر 3-4 ارب میں بیچنے کا اور منی لانڈرنگ کرنے کا، مس ریپرزنٹیشن کرنے کا مقدمہ. تو بھائی کوئی تو انصاف ہونا چاہیے، کسی جگہ پہ تو انصاف ہونا چاہیے. اور آخری بات، ذرا لمبی ہوگی بات. کل رات کو میں ایک جگہ پہ تھا تو مجھے ایک صحافی نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ اہلیہ جو ہیں ان کے لیے بہت سینسٹیو ہے. اور مجھے خوشی ہوئی. ہر بندے کی جو بیگم ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، وہ اس کے لیے سینسٹیو ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں، میں بڑا احترام کرتا ہوں اس بات کا کہ خان صاحب کے لیے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بہت محترم ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن جس دن مریم نواز شریف کو گھسیٹا تھا، اس دن آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ کسی کی بیٹی کو یا کسی کی بیوی کو گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ محترم نہیں تھی، ان کو تو آپ گالی گلوچ کرتے تھے. ایک کیچڑ کی بالٹی آپ نے پکڑ رکھی تھی، یہ اٹھائی وہ پھینکی منہ کے اوپر. جو الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، جو آپ نے کہا، جو آپ نے انسینویٹ کیا. آپ کی اہلیت کو تو ہم محترم جانتے ہیں، لیکن کیپٹن صفدر کی اہلیہ کو تو آپ محترم نہیں جانتے نا، یا میاں نواز شریف کی بیٹی کو تو آپ محترم نہیں جانتے. اور یہ تو بڑا مردانہ ویو ہے، ایک عورت کو آپ محترم تو نہیں جانتے نا. وہ تو آپ نے جب وہ عورت کا ریپ ہوا تھا تو جو آپ نے کہا تھا، ایک صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سڑک پہ کیا لینے گئی تھی، آپ نے ایک بین الاقوامی وہ انٹرویو میں کہہ دیا کہ اگر عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا، عورتیں ایسی کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کا ریپ ہوگا. تو چھوڑیں آپ اس بات کو، ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ محترم ہے. مگر عورت کا تقدس وہ تو سوچیں، وہ بھی تو ایک فرد ہے، کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بیوی بھی ہے، مگر ایک فرد بھی ہے. لیکن آپ نے کسی کا احترام نہیں کیا. صرف آپ کی زوجہ کا احترام مقرر ہے، نہ کسی کی بیٹی کا احترام مقرر ہے. بیکاز رات کو اس کے باپ کے سامنے آپ نے یہاں سروسز ہسپتال کے باہر گھسیٹا، باپ کے سامنے کمرے میں لے جا کے گھسیٹا تاکہ اس کو کرب ہو، اس کو دکھ ہو. جب میاں نواز شریف کی زوجہ، آپ کی زوجہ، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اور اگر ان کے ساتھ انصاف ہو، جو بھی انصاف بنتا ہے، لیکن جب میاں نواز شریف کی زوجہ ہسپتال میں تڑپ رہی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈام کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، یہ تو ہسپتال ہی نہیں. جب تک وہ انتقال نہیں کر گئی، اللہ مغفرت فرمائے، بی بی کلثوم صاحبہ، آپ لوگ ٹی وی پہ آپ کے لوگ آ کے یہ کہتے رہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ تو ہسپتال ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ فرق نہیں پڑا. بالکل کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی عزت آپ پہ نہیں ہے فرض، صرف ہم پر ہے. اور آخری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کل رات جب بیگم صاحبہ کو، ہماری جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، ان کو جب لے جایا گیا، وہ جیل میں ان کو لے کر جانا تھا، تو بنی گالا ڈکلیئر کر دیا گیا سب جیل، اور ان کو وہاں بھیج دیا گیا کہ گھر کی آسائش میں آرام سے رہیں. تو وہ جو مائیں روٹی چوری کرنے میں پکڑی جاتی ہیں بچے کی بھوک کی وجہ سے،
اور جیل میں ہیں انہیں بھی گھر بھیج دیں. یار کوئی ایک سٹینڈرڈ تو رکھیں. کوئی 10-15-20 لاکھ خواتین جو چھوٹی چھوٹی بھوک سے تنگ آ کر اگر کسی جگہ پہ غلط یا صحیح کسی مقدمے میں بند ہیں اور عدالت جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں 5-5 8-8 سال سے, انہیں بھی تو گھر بھیج دیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ بیگم صاحبہ کو نہ بنی گالا یا اس سے بھی زیادہ عالی شان 300 نہیں 1000 کنال کے گھر میں رکھیں, اس کو جیل ڈکلیئر کر دیں. بلکہ ایسا کیجئے کہ جہاں جہاں وہ جائیں اسے ڈکلیئر کرتے جائیں جیل, اس راستے کو بھی اس مارکیٹ کو بھی, تاکہ وہ آرام سے تسلی سے اپنی زندگی گزار سکیں. مگر وہ غریب عورت, اور یہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کہتے تھے کہ وہ تمام غریب عورتیں جو اس وقت جیل میں ہیں, سڑ رہی ہیں, جن کے بچے باہر بلک رہے ہیں, جو روٹی چوری کرنے پہ یا آٹا چوری کرنے پہ جیل میں ہیں, وہی انہیں بھی چھوڑ دینا کہ یہ آپ نے صرف ایک ہی شخص کے لیے تمام عزت جو ہے مقرر کی ہے. نہیں, وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے, بیگم کلثوم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اڈیالہ سے چھوڑیں گے تو کوٹ لکھپت میں پکڑ لیں گے. یہ مریم کے ساتھ کیا تھا. لیکن بیگم صاحبہ کے لیے بنی گالا جو ہے وہ احتراماً جیل مقرر کی گئی. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف اس بات پہ کہ وہ تمام عورتیں جو آج جیل میں ہیں انہیں چھوڑ دیجیے اسی احترام میں. وہی جو آپ نے پریولیج انہیں دیا, وہی غریب آدمی کو. یہ نیا پاکستان, پرانا پاکستان, بھائی ایک پاکستان ہمارے لیے محترم ہے. میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے, مگر وہ بھی تو محترم ہے, یا ایک ہی محترم ہے. تو یہ تمام معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. خان صاحب کے پاس اپیلیں ہیں, خان صاحب اپیل میں جائیں. خان صاحب کو حق ہونا چاہیے کہ اپنا وہ جو ان کو پر الزام لگا ہے اس کا دفاع کریں, مگر ایسے نہ کریں کہ ایک وکیل گیا, 2 گئے, 3 گئے, 4 گئے, 5 گئے, 9 گئے, 10 گئے. بھائی وکیل کھڑا کریں اور اپنا دفاع کریں. اور جو یہ کہتے تھے کہ میں اس کا کولر اتاروں گا, میں اس کا پنکھا اتاروں گا, تو شرم نہیں آئی جب جم بنوایا اپنے سیل کے ساتھ دیوار توڑ کے؟ یہ بھی بات صرف دوسروں کے لیے مقرر تھی کہ ان کے پاس پنکھا نہ ہو, آپ کے لیے نہیں تھی. آپ کے لیے دیوار توڑ کر ساتھ کے کمرے میں ضرور ملے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ایک جم ہو جہاں پہ آپ ایکسرسائز کر سکے, ضرور ہو, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. باقیوں کے پاس کیوں نہ ہو, باقیوں کے پنکھے کیوں اتارے جائیں؟ تو یہ پریولیج صرف آپ کو ہے, صرف آپ کو ہے. عزت بھی صرف آپ پہ مقرر ہے یا آپ کی بیگم صاحبہ پہ مقرر ہے. یہ سہولتیں بھی آپ پہ مقرر ہے یا آپ کی بیگم صاحبہ پہ مقرر ہے. نہ یہ سہولت ہمارے لیے ہے, نہ ہمارے ہاں کسی کی عزت ہے, نہ ماں کی, نہ بیٹی کی, نہ بہن کی. نہ سہولت ہے, کبھی اڈیالہ ہے اور کبھی کوٹ لکھپت ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, پیٹرولیم کی مصنوعات کو قوت خرید میں لوگوں کے رکھنے کے لیے 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. ایک تو ہوتی ہے جی بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل کی قیمت, جس پہ پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے کل کی قیمت کا نہیں پتا کیونکہ اب تو میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ محمد علی صاحب وزیر ہیں, ان کو معلوم ہے اس وقت بین الاقوامی کیا قیمتیں چل رہی ہیں. ایک بین الاقوامی قیمت ہے, اور دوسری چیز جو ہے وہ روپے اور ڈالر کا تناسب ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم خود تو پیدا کرتے نہیں ہیں تیل یا تیل کی جو مصنوعات ہیں, تو ہم بین الاقوامی منڈی سے ڈالروں میں وہ خریدتے ہیں. ڈالروں میں خرید کے جب یہاں پیٹرول پمپ پہ لاتے ہیں تو روپوں میں بیچتے ہیں, تو بہت سے روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اگلی جو شپمنٹ خریدنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ڈالر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں.